اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جماعت سے کاٹو گے تو یہ کن سے جڑیں گے؟ اہل بدعت سے جڑیں گے اور جڑ رہے ہیں۔ بدعت کے چند سب نہیں ہیں، چند نقصانات کا میں نے تذکرہ کیا اور اہل بدعت کے تعلق سے تھوڑا سا ذکر کیا۔ اس تناظر میں آج کے سماج اور معاشرے میں دیکھیے کہ اس تعلیم کی، اسے سمجھنے کی، اسے اختیار کرنے کی ہمارے سماج اور موجودہ ماحول کو انتہائی شدید ضرورت ہے۔ علماء کرام، اہل علم کو سمجھنا چاہیے اور اس میں ان حدود کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ جو ابھی خطاب ہو رہا تھا، اپنی جماعت پر اعتراض کرنا، ان کے خلاف، ان کے پروگرام کے، وہ ہم جماعت کو نہیں مانتے، وہ وہاں تو ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ بھی بدعت ہے، یہ خارجیوں کی بدعت ہے۔ میں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو کہتے ہیں کہ ہمارے امیر وہ امیر نہیں ہے امیر المومنین کی طرح، تو آج مسلمانوں کو ہندوستان میں جہاں اسلامی مملکہ نہیں ہے تو اجتماعی ڈھانچے کے طور پر کوئی کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ لوگ بتا دیں کیا شکل ہو؟ کیا وہ جو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 لوگ بھی ہو تو ایک کو امیر بنا لے، یہ وہ 3 کا ایک امیر جو ہے وہ حدود الہیہ کا نفاذ کرتا ہے، چور کا ہاتھ کاٹتا ہے، وہ زکات وصول کرتا ہے؟ وہاں اطاعت فرمانبرداری کا کیا معنی؟ تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرو۔ اگر جماعت توحید کا کام کر رہی ہے، منہج رسالت کا کام کر رہی ہے، تو آپ اس میں ٹانگ اڑاتے ہیں، علماء پر کیڑے نکالتے ہیں، ان کی غلطیوں کو لوگوں میں بیان کر کے اہل بدعت کو تقویت پہنچاتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں۔ اگر آپ ہمارے نوجوانوں کو اپنی جماعت سے کاٹو گے تو یہ کن سے جڑیں گے؟ اہل بدعت سے جڑیں گے اور جڑ رہے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ جماعت کی مخالفت کرتے ہیں، میں بھی انہیں بدعتی مانتا ہوں، خارجیت کا حامل مانتا ہوں، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں بدعت اور اہل بدعت کی تائید کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے حلقوں میں جو اہل بدعت، وحدت الوجودی، صحابہ کو گالی دینے والے، حدیثوں کا انکار کرنے والے، مختلف قسم کے عقیدے کا انحراف کرنے والے جو ہمارے درمیان پنپ رہے ہیں، اس کی وجہ ایسے ہی لوگ ہیں، اور بدعت سے متعلق ان تعلیمات کو فراموش کر دینا ہے۔ ان تعلیمات کو اگر ہم اختیار کر لیں تو ان لوگوں کو سننا، فارورڈ کرنا ہم ترک کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ میں عقیدے، عمل، عبادات، ہر قسم کی بدعات سے دور رکھے، سنت کا پیروکار بنائے، اور اس کی برکت سے دنیا میں بھی عزت، کامیابی اور سعادت سے نوازے، اور آخرت میں بھی ہر قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔